والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سے 14واں پارہ سورۃ نحل آیت نمبر 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ میں مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ کیا۔ انسان کی زندگی کی جو بقا ہے، حیات انسانی مرد اور عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جہاں مردوں کے لیے احکام نازل کیے، وہیں عورتوں کے لیے بھی اللہ پاک نے احکام نازل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں نے یہ شکایت کی اللہ کے رسول کے سامنے کہ یا رسول اللہ، مرد حضرات تو ہر نیکی کے کام میں آگے آگے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس میں مردوں کا ذکر تو ہے، عورتوں کا نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری۔ پھر سورۃ احزاب کی وہ آیت جو ایک طویل آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت اتاری۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جس نے بھی نیک عمل کیا
وہ مرد ہو یا عورت، وہوا مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر ایمان کے بڑے سے بڑا اچھا کام کرے، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اگر آپ نیکی کر کے نیکی کا اجر پانا چاہتے ہیں تو پھر ایمان شرط ہے۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان ہے، نیک اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا نیک اعمال کرنے پر انہیں دو انعام ملیں گے، ایک دنیا میں ملے گا اور ایک آخرت میں ملے گا۔ اب دنیا کا انعام کیا ہے؟ دنیا میں اللہ پاک ان کو کس چیز سے نوازیں گے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں۔ دنیاوی جو زندگی ہوگی وہ پاکیزہ زندگی ہوگی۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیسی پاکیزہ زندگی ہوگی؟ فرمایا وہ پاکیزہ زندگی ایسے ہوگی کہ دنیا میں اللہ پاک شانہ ان کو طاعات کی توفیق دیں گے، وہ نیکی کا کام کریں گے۔ ایک تو ہے ظاہری کسی کی زندگی میں سکون، کسی کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ پرسکون زندگی گزار رہا، مگر فرمایا یہ جو زندگی ہوگی یہ انسان فقر و فاقے کے اندر بھی مطمئن ہوگا۔ حیاتاً طیبہ، اللہ قناعت والی زندگی عطا فرمائے گا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو ہر آدمی خوش ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی یہ آدمی مطمئن ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اعمال صالحہ کی شرط لگائی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ضرور ان کو اجر دیں گے آخرت میں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کا وہ جو دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی زندگی پاکیزہ، دنیا کے اندر بھی انسان کو پرسکون زندگی، اس وقت ہر آدمی سکون والی زندگی چاہتا ہے، اور اسی کے لیے ساری تگ و دو، اسی کے لیے ساری کوششیں، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح و شام کی محنتیں۔ اب اس محنت کا نتیجہ ہر آدمی سکون تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سکون تمہیں میسر کروں گا، شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو۔ اب دنیا کی جو زندگی ہے انسان کی، یہ انتہائی مختصر ہے، انسان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور میرے بھائی اس تھوڑے وقت کے اندر ایک ایسی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، اس کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوگا، ان آزمائشوں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اس مشکل حالات میں، اس مشکل کی گھڑی میں مسلمان اگر دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان اگر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان اگر قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان اگر احادیث رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان کی زندگی میں اعمال صالحہ ہے، مسلمان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے، تو میرے بھائی یہ فتنے کا زمانہ، آزمائشوں کا دور، اس زمانے کے اندر یہ آدمی ڈگمگائے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، صراط مستقیم سے منحرف نہ ہوگا۔ اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان فتنوں کا تذکرہ کیا کہ میرے بعد ایسے ایسے فتنے آئیں گے. فتنے کا معنی ہے آزمائش، فتنے کا معنی ہے ابتلا. جب ایسی مصیبتیں، ایسے حالات آ جائیں تو ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے داماد تھے، اللہ کے محبوب کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات کہی. فرمایا علی، یعنی اللہ کے رسول علی کو یہ تیاری بتا رہے ہیں کہ تیار رہنا ہے. مگر صحابہ ایسے تھے کہ صحبت رسول میں رہ کر، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر وہ کندن بن چکے تھے، وہ ہر وقت تیار تھے، انہیں کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں تھا. اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا. اس لیے ان کے پاس کوئی ایسا فتنہ آتا، وہ جو بھی فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو، اولاد کا فتنہ ہو، کسی اور چیز کا فتنہ ہو، اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتے تھے. اب ہم جو ہے 1400 سال بعد کے مسلمان، ہم جلدی ان چیزوں کا اثر لیتے ہیں. تو فرمایا علی ایک ایسا وقت آئے گا فطرت الرجال، فرمایا انسان کی اپنی ذات فتنہ ہوگی، انسان کی جو اپنی ذات ہوگی وہ آزمائش ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے سن رہے ہیں. فرمایا فی المال ہی، مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہوگا، فی اولاد ہی، اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں. سننے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اتنی آزمائشیں آئیں گی، جب اتنے کڑے حالات آئیں گے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری اپنی ذات جب فتنوں میں مبتلا ہوگی، آزمائش بنے گی، تو علی اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی کا فی البدی جواب تھا، یا رسول اللہ میں گھبرانے والا نہیں، اس لیے کہ جس چیز کے ذریعے فتنے نمودار ہوئے، جس چیز کے راستے سے فتنے آئے، وہ مال کا فتنہ ہو، وہ اولاد کا فتنہ ہو، وہ بیوی ہو، وہ جائیداد ہو، وہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جن کے ذریعے فتنے آ رہے ہیں میری طرف، تو میں ان کو چھوڑ دوں گا. یعنی میں ایسی مجالس اختیار نہیں کروں گا جس سے فتنہ میری طرف منتقل ہونا شروع کرے. میں ایسی اولاد کو سر پہ نہیں چڑھاؤں گا کہ جو کل میرے لیے فتنہ بنے. میں مال کی اتنی باغ دوڑ نہیں کروں گا جو کل میرے لیے مصیبت بنے. یا رسول اللہ اس حال کے اندر میں دیکھوں گا میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا رسول کیا چاہتا ہے. جس کام سے اللہ راضی ہوگا، جس کام سے اللہ کا رسول راضی ہوگا، میں اس کام کو کرنے دوڑ پڑوں گا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ میری ذات کا فتنہ ہو، میری اولاد کا فتنہ ہو، میرے مال کا فتنہ ہو، یا کوئی اور فتنہ ہو. اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ وہ چھتری ہے اللہ رسول والی، اس کے سائے میں آ گیا تو بچ گیا، اس سے اگر ادھر ادھر ہوا تو گمراہ ہو جائے گا. تو حضرت علی یہ فارمولہ دے رہے ہیں کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا، جب پریشانیوں کا زمانہ آئے گا، جب حالات دیگر گو ہوں گے، جب مسلمان بالکل پتنگے اور پروانے کی طرح ڈگمگائے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا، جب انسان کو کوئی جگہ سکون والی میسر نہیں ہوگی، جب انسان سکون کا متلاشی ہوگے، جگہ جگہ گھومے گا، جب یہ ایسے حالات آئیں گے، اس حالات میں کرنا کیا ہے؟ حضرت علی بتا گئے یا اللہ کی طرف رجوع ہوگا یا رسول اللہ کی طرف رجوع ہوگا. یعنی یوں بتا رہے ہیں یا قرآن کو اپنا راہبر بنانا ہے یا رسول اللہ کے فرمان کو اپنا راہبر بنانا ہے. اس دور کے اندر، اس چلتے ہوئے زمانے کے اندر، اس فتنے کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ مسلمان کتنے پریشان ہیں. چھوٹا مسلمان وہ بھی پریشان،
بڑا مسلمان وہ بھی پریشان، پیسے والا بھی پریشان، فقیر بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورتیں بھی پریشان ہیں، بلکہ یوں اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ وقت کا حکمران بھی پریشان ہے، کوئی صدر ہے وہ پریشان، وزیر اعظم ہے وہ پریشان، کوئی میرے بھائی گورنر ہے وہ پریشان، اگر کوئی پولیس والا ہے وہ پریشان، کوئی ڈی پی او ہے وہ پریشان ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے وہ پریشان ہے، کوئی ایس ایچ او ہے وہ پریشان ہے۔ ہر آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی آزمائشوں میں سے نکل کر آگے جانا چاہتا ہے کہ سکون نظر آئے، مگر سکون نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم ہو یا وقت کا گورنر ہو یا وقت کا کوئی اور آدمی ہو، اگر کوئی چھوٹے سے مسلمان سے لے کر بڑے سے مسلمان تک، عورت سے لے کر مرد تک، آپ ان کی زندگی کا آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں، نہ وزیر اعظم قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، نہ گورنر چلنا چاہتا ہے، نہ عام مسلمان چلنا چاہتا ہے، نہ غریب قرآن سنت کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا ہے، نہ بڑا مسلمان ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ زمیندار ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ تاجر ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ پیسے والا ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ غریب ایسا کرنا چاہتا ہے۔ جب ایسے حالات بن گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی اتباع کو چھوڑ دیا، اس حال کے اندر میرے بھائی آپ سکون چاہتے ہیں، کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ سکون کو جتنا ڈھونڈنے کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے، آپ سمجھو گے ہو سکتا ہے پیسہ آئے گا، سکون ہوگا، گاڑی ہوگی، سکون ہوگا، پراپرٹی ہوگی، سکون ہوگا، بنگلے ہوں گے، سکون ہوگا، میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، میں پرسکون زندگی گزاروں گا۔ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے حیاتاً طیبہ کسے دیا جائے گا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر مرد ہے عورت ہے، دونوں کو اگر نیک اعمال کرنے کا شوق لگا، وہ نیک اعمال کرنے لگ گئے، اللہ کے حکموں پہ آ گئے، جب نماز کا حکم آیا نماز پڑھی، جب روزہ رکھنے کا حکم آیا روزہ رکھا، جب تلاوت کا وقت آیا تلاوت کی، جب میرے بھائی صدقہ خیرات کا حکم آیا اس کو پورا کیا، ہر دین کے حکم کو پورا کرتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، ہم ان کی زندگی کے اندر سکون لائیں گے، ہم ان کی زندگی میں اطمینان لائیں گے، ہم ان کی زندگی کے اندر راحت لائیں گے۔ پھر دیکھنا ہے تم نے کہ تم دیکھنے والے دیکھو گے یہ پریشان ہے، مگر حقیقت میں دل اندر سے مطمئن ہوگا۔ جو حضرت علی بتا رہے ہیں اگر فتنے آ گئے تو میں فتنے میں کدھر اور نہیں جاؤں گا، میں کسی سے اپنی آزمائش کو، اپنی ابتلا کو، اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے نہیں رکھوں گا، مخلوق کے در پہ نہیں جاؤں گا، میں خالق سے رابطہ بحال کروں گا۔ میرے بھائی ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، وہ وقت کیا آئے گا؟ فرمایا سنو، مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، صحابہ اس چیز میں مبتلا نہیں تھے، صحابہ اس چیز کے پیروکار نہیں تھے، صحابہ اس چیز کے شہدائی نہیں تھے جس کا آج کا مسلمان ہے، آج کے مسلمان کا جینا مرنا دنیا کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ سب سے بڑا عورت ہے، یہ عورت کے پیچھے مسلمان بھاگے گا، یہ مال کے پیچھے مسلمان بھاگے گا، یہ زیب و زینت کے پیچھے بھاگے گا۔ جب اس چیز میں یہ مبتلا ہوگا اس کی زندگی سے سکون نکل جائے گا، اب یہ سکون کو تلاش کرے گا، سکون ملے گا نہیں، ملنے کی جگہ جو تھی وہاں گیا نہیں، جہاں سکون ملتا نہیں وہاں یہ بھاگ دوڑ کر رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا زہد فی الدنیا، فرمایا لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، بلکہ یوں ایک روایت میں آتا ہے زہد فی الآخرہ، فرمایا آخرت کو بلا دیا جائے گا اور دنیا کے اندر رغبت رکھی جائے گی، دنیا کے پیچھے لوگ دوڑ لگائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایسا زمانہ امت پر آنے والا ہے جس زمانے کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا نیکی کی بات کرنا برائی ہو جائے گی، برائی کی بات کرنا اچھائی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ اکرام کی مجلس میں، حضرت ابو ہریرہ اٹھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نالائق حکمرانوں کے آنے کی، اللہ جب نالائق حکمران آئے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے قبل ابو ہریرہ قبر میں اتر جائے، اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ دنیا سے اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ زمین کے اوپر سے زمین
زمین کے نیچے چلا جائے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے مانگتا ہوں؟ نالائق حکمرانوں سے۔ میرے بھائی ابو ہریرہ جانتا تھا، ابو ہریرہ کے زمانے میں حکمران حضرت ابو بکر صدیق تھا، حضرت عمر تھا، اس زمانے میں علی اور عثمان حکمران تھے، ان کے زمانے میں پناہ نہیں مانگی جا رہی۔ وہ تو خلافت راشدہ کا ایک ایسا دور گزرا، ایک ایسا زمانہ گزرا جو تاریخ لکھ کر چلی گئی، نہ ایسا دور بعد میں آیا، نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ ابو ہریرہ مانگ رہے ہیں پناہ، کس سے مانگ رہے ہیں؟ فرمایا میں نالائق حکمرانوں کی اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہہ دی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو ہریرہ جب نالائق حکمران آئیں گے ان کے آنے کی علامت کیا ہوگی؟ کس سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ نالائق حکمران ہے؟ یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے جس سے آپ صحابی رسول ہو کر پناہ مانگ رہے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے واضح کر دیا وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا۔ سنیے میرے مسلمان بھائی، دل کے کان کھول کر سنیے، آیا وہ زمانہ اب تو نہیں ہے کیا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آیا وہ زمانہ تو نہیں آ گیا جو ابو ہریرہ 1400 سال پہلے جس سے پناہ مانگ کر چلے گئے؟ تو ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ وہ جو زمانہ آئے گا نالائق حکمرانوں کا زمانہ ہوگا، اس زمانے کے اندر علامات آپ بتائیے، علامتیں کیا ہوں گی؟ ابو ہریرہ پہلی علامت بتاتے ہیں، فرمایا لوگ اپنے رشتہ داروں کو حقوق کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے، ان پہ ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے، آپس میں ناچاکیاں عام ہو جائیں گی۔ آپ اس دور کو دیکھیے، اس دور کو دیکھیے، اس دور میں اور اس میں فرق آئے گا۔ اس دور کے مسلمان کو دیکھنا ہے، اس دور کے مسلمان کو دیکھنا ہے، یہ چیز کہ رشتہ داروں کے حقوق پائمال ہو، ان میں ڈنڈی ماری جائے، اس میں دو نمبری کی جائے، ان کے ساتھ خیانت کی جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کے ساتھ بربریت کا معاملہ کیا جائے، یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ رشتہ دار سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا اور آپس میں بتیجا ناراض ہے، ماموں اور بھانجا ناراض ہے، خالہ بھانجی سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے۔ آج دیکھ لیے رشتہ دار آپس میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی کسی اور کام کی نہیں، لڑائی کسی اور بات کی نہیں ہے، لڑائی کوئی دین کی نہیں ہے۔ دین کے لیے کوئی کسی سے خفا نہیں، کوئی کسی سے خفا ہوتا اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے روزہ چھوڑ دیا، اس نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اس نے نیکی کا کام چھوڑ دیا، میں اس سے بولتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا، نہیں یہ لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ یہ زمین میری ہڑپ کر گیا ہے، یہ میرا فلاں حق کھا گیا ہے، یہ میرے پیسے کھا گیا ہے، یہ فلاں جگہ ڈنڈی مار گیا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا۔ اس پہ آپس میں چپکلش ہے، دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہیں۔ تو فرمایا سنو، جب ایسا دور آئے تو سمجھ لینا نالائق حکمران اوپر آ چکے ہیں۔ دیکھ لینا جب رشتہ داروں کے حق میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، جب رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہو فلاں آدمی فلاں کے ساتھ زیادتی کر رہا، آپ کا یہ گاؤں ہوتا ہے، آپ کی بستی ہوتی ہے، آپ کا محلہ ہوتا ہے، آپ کے قرب و جوار کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں، مگر مسلمان ٹس سے مس نہیں، مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مسلمان کی سلو کرانے کے لیے، مسلمان میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، مسلمان میں اتفاق قائم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، بلکہ تماشا بنتا ہے، تماشبین بنتا ہے، مذاق کرتا ہے، کہتا ہے لڑنے دو، جب دو لڑیں گے میں ابلیس بن کر، میں شیطان بن کر تماشا دیکھوں گا۔ مگر وہاں دیکھیے جب صحابہ کرام کا دور تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعرات کا دن ہے، حضرت ابو ایوب سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے، صحابی کا عمل میرے لیے حجت ہے، میں نے صحابہ کو اپنا راہبر، میں نے ان کو اپنا رہنما مانا ہے، اس لیے کہ قرآن مجھے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو، ان کے پیروکار بنو، جو وہ کام کر گئے وہ مجھے کرنا ہے، میں نے ان کی اقتداء کرنی، میں نے یہ نہیں دیکھنا فلاں ناراض ہے، فلاں خوش ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، نہیں میرے بھائی، کالے سفید کو نہیں دیکھنا، دیکھنا کس کو ہے؟ صحابی کو دیکھنا ہے، وہ صحابی ابو ہریرہ ہو، وہ حضرت بلال ہو، وہ حضرت ابو بکر ہو، وہ حضرت عمر ہو، صحابی کوئی بھی ہو، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، وہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کو پالو گے۔ آئیے ابو ہریرہ کے در پہ جاتے ہیں، ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے نالائق حکمرانوں کا دور ہوگا، ان کی علامت پہلی کیا بتائی؟ رشتہ داروں کے حقوق میں ڈنڈی ماری جائے گی، ان کو حقوق کو پائمال کیا جائے گا، ان کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ جب یہ زمانہ آیا تیرا اپنا عمل کیا ہے؟ آئیے اس عمل کو دہراتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جمعرات کا دن ہے، شام کا وقت
وقت ہے. ابو ہریرہ آئے, لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ پہنچنے کے بعد لوگوں پہ نظر ڈالی. نظر ڈالنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا وہ سنیے ابو ہریرہ کا. فرمایا لوگوں میں یہاں وعظ کہنے کے لیے آیا ہوں, نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں, قرآن سنت سنانے کے لیے آیا ہوں, اللہ رسول کا پیغام دینے آیا ہوں. اس سے پہلے کہ میں تمہارے سامنے کوئی اللہ رسول کی بات رکھوں, کوئی دین کی بات رکھوں, اب میری پہلی بات سن لو. اس مجلس میں وہ آدمی نہ بیٹھے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے. صحابی کیا بتا رہے ہیں, یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں ہمارا پی جاتا ہوں, میں اس کے بعد روٹیاں کھاتا ہوں, میں اس کو اپنا بھائی دوست کہہ رہا ہوں. ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں, میری مجلس سے وہ اٹھ جائے جس نے کسی, بولو بھائی, کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے. ایک دفعہ پھر آواز لگائی, کوئی نہیں اٹھا. فرمایا میں کہہ رہا ہوں اس سے قبل کہ میں واعظ و نصیحت شروع کروں, میری مجلس سے وہ اٹھ جائے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے. تیسری مرتبہ پھر آواز لگائی. تیسری مرتبہ کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مجلس کو برخاست کیا. آج تو میرے بھائی ڈنڈا پکڑ کے سر پہ کھڑا ہو, پھر بھی آج کا مسلمان نہیں مانتا. یہ کہتا ہے میں کس سے ناراض ہوں, جی میرے بھائی. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے نکل جاؤ. مسلمان کے دل میں خوف تھا. وہ اٹھا اور اپنی پھوپھی کے گھر, جو 2 سال سے ناراض تھی, 2 سال سے پھوپھی ناراض تھی, اس کے گھر میں پہنچا. پھوپھی سے معافی مانگی, مجھے معاف کر دیں. پھوپھی حیران رہ گئی کہ 2 سال کی ناراضگی اچانک کس کو کیسے خیال آیا. اب وہ پھوپھی پوچھتی ہے کہ بیٹا اچانک تم کیسے آ گئے, تم تو مجھ سے ناراض تھے 2 سال سے. آئے ہائے ہائے, عمل ہے عمل, من عمل صالحا من ذکر او انثى. قرآن ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں. ہاں اللہ کہہ رہے عمل ایسے نہیں, فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً ایسے نہیں ملے گی, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ایسے نہیں ہوگا. یہ بھول ہے ہماری اور آپ کی. اگر اس گمنڈ پہ آپ رہو کہ ایسے ڈرامے بازیاں کر کے مر گئے, نہیں کوئی ہونے والا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ اعمال کرو, وہ اعمال جو صحابہ نے کیے, تب جان چھوٹے گی. اس عملوں سے کوسوں دور اور پھر کہو کہ میرا معاملہ ایسے ہو, نہیں. اللہ کے ہاں ادھیر نگری نہیں ہے, وہاں انصاف ہے, انصاف. جی میرے بھائی, حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں, جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھے ہوئے قطع رحمی کر رہے نکل جائے. نوجوان اٹھا بوبی کے پاس, معافی مانگی. بھتیجے کیسے خیال آیا؟ فرمایا آج صحابی رسول ابو ہریرہ کی محفل میں بیٹھا ہوں اور انہوں نے یہ جملے کہے کہ جو رشتہ داروں کو ناراض کیے وہ جب تک راضی نہیں کرے گا وہ میری مجلس میں نہ آئے, اٹھ جائے. بات یہ پتہ چلی نا, یہ ہے تبلیغ, یہ ہے واعظ و نصیحت, یہ ہے تنبیہ, یہ ہے ترغیب, یہ ہے ترہیب. اسی کو دین کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سانپ مار کے بیٹھ جاؤ. دیکھ رہے ہیں سارے کہ یہ دیوس ہے, 2 نمبری کر رہا ہے, حقوق ضائع کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے, ان کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کون کس کا حق غصب کر کے بیٹھا ہے. کسی کو جوں تک نہیں رینگتی, کوئی کسی کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے, بات ایسے بھی نہیں کرتا کہ مجلس میں بیٹھے 2 اور 2 4 بیٹھے تو کم از کم حق کی بات تو کہہ دوں, پرایا حق تو ضائع نہ کر بیٹھوں. نہیں میں نے چائے کی پیالی پی ہے نا جی, میں نے سگریٹ اس سے پیا ہے نا جی, یہ مجھے اپنی گاڑی میں لے کر آیا ہے نا جی, اس نے مجھے پیپسی پلائی ہے نا جی. یہ دیوس چاہے غلط ہے, یہ چاہے ظالم ہے, چاہے یہ 2 نمبر ہے, میں نے تو اس کی سائیڈ لینی ہے کہ میں نے اس کے گھر میں ککڑ کھا لیے, مرغے کھا لیے, میں نے یہاں اس کے یہاں بریانیاں اڑائی ہیں. آج ایسے ہوتا ہے, فیصلے کہاں ہو, حق کہاں واضح ہو. یہ حق صحابی واضح کر رہا کہ میری مجلس میں وہ گنہگار. اور میں ایک بات اور کہوں, آپ روزانہ نماز پڑھتے, آپ نے دیکھا ہوگا عشاء کی نماز کے اندر 3 وتر بھی ہوتے ہیں. آپ روزانہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ وتر کون کون پڑھتے ہیں, ہاتھ اوپر کریں. ہاں سارے پڑھتے ہیں. بھائی وتروں کی دعا تو سب کو آتی ہے, میں آپ سے امتحان نہیں لوں گا آپ کا کہ آپ سے پوچھوں کہ دعا کیا ہے. دعا پڑھتے ہو نا آپ, جسے دعائے قنوت کہتے ہیں. اب میں دعائے قنوت تفصیل نہیں بیان کروں گا, میں صرف یہ جملہ ارشاد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ دعائے قنوت پڑھتے ہو تو اس میں آپ یہ جملہ کہتے ہو وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ
یہ جملہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ دعائے قنوت کا حصہ ہے یا نہیں ہے نا جی؟ اب یہ دعائے قنوت عمل کے لیے یا صرف پڑھنے کے لیے؟ بولو بھائی، یہ نماز عملی شکل ہے یا صرف بس پڑھ لو؟ نماز کے مطابق زندگی بنانی ہے یا صرف پڑھنی ہے جی؟ بولو بھائی، دعائے قنوت عمل کے لیے، قرآن سنت عمل کے لیے آیا، پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آگے بس صرف پڑھ لو پڑھنی عمل، عملی زندگی۔ تو میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ گھر میں جانا، چھوٹی نماز کی کتاب اٹھانا، چھوٹی سی نماز کی کتاب، بڑی نہیں چھوٹی کتاب، یا کسی جگہ پہ دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھ لینا۔ اب اس میں آپ روزانہ اقرار کرتے ہو، میں بھی اور آپ بھی۔ اقرار کیا ہوتا ہے؟ وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ، اس سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب بات کان کھول کے سننا، مجرم ہم اگر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے، اللہ کے پیارے رسول نے قیامت کے روز یہی جملہ اور کلمہ میرے سامنے لایا کہ روزانہ وتر میں یہ پڑھتا تھا نا، پڑھنے کے بعد تیرا عمل تھا اس میں، وَنَخْلَهُ علیحدہ ہو جائیں گے، نخلا علیحدہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، وَنَتْرُكُ چھوڑ دیں گے۔ اب کسے چھوڑیں گے؟ اب اقرار کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ کس کو؟ مَن یفجرک، اللہ جو تیرا نافرمان ہے، جو کس کا نافرمان ہے؟ اب اللہ کے نافرمانوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے جوئے بازوں کی محفل چھوڑ دی، ہم نے چرسیوں کی محفل چھوڑ دی، ہم نے ٹی وی دیکھنے والوں کی مجلس چھوڑ دی، ہم نے غیبت کرنے والوں کی مجلس چھوڑ دی، ہم نے جھوٹ بولنے والوں کی مجلس چھوڑ دی، ہم نے 2 نمبر لوگوں کی۔ ارے تجھے پتا ہے کہ یہ ظالم زمین پر آئی غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھی اس کی باہوں میں باہوں ڈال کے گھوم رہا ہے۔ تجھ سے بڑا ظالم اور مجرم اور کون ہوگا؟ تو جانتا ہے، تجھے پتا ہے، پتا ہونے کے باوجود تو ڈنڈی مار رہا۔ کسے نہیں پتا کہ یہ 2 کون ہے؟ بھائی جس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جاؤ تو کالے پیلے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہاں سالہ سال سے تم زندگی گزارے، بدھو کے بدھو، الو کے الو، جاننے کے باوجود کہ یہ ظالم ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ خبیث انسان ہے۔ میرے بھائی جو جملہ اس کے لیے کہا جائے، جو کسی کا حق مار کے، اسے اللہ رسول نہیں معاف کر رہے، تو اور میں کون ہے معاف کرنے والے؟ فرمایا وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَن یفجرک، فرمایا اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ کسے؟ مَن یفجرک، جو تیری نافرمانی کرے۔ اب بتاؤ قیامت کے روز اللہ پاک یہ جملہ کلمہ لائیں، یہ جملہ پڑھتے تھے، یہ کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود تمہارا عمل تھا اس جملے میں؟ کبھی ایسے دیکھا کہ کوئی اللہ کا نافرمان؟ نہیں جی نہیں، نافرمانی کر رہا۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانی کو، نافرمان کو دیکھ کر آپ اس کے پاس بیٹھے اور آپ نے اس کو نماز کی طرف مائل کر لیا، آپ اس کو دین کی طرف نہیں، ایسے نہیں ہوا، بلکہ آپ اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ اس نے 2 نمبری شروع کی، کچھ دن آپ کو ساتھ بٹھایا، آپ بھی 2 نمبر ہو گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی رسول نے یہ بات سنی، گئے پھوپھی کے راضی نامہ کیا۔ پھوپھی نے کہا ایک بات سننا، ابو ہریرہ کے پاس گیا نا، اس سے یہ پوچھنا کہ یہ جملے تم نے کیوں کہے، ذرا پتہ تو چلے۔ اب وہ واپس آیا اور آ کر ابو ہریرہ سے پوچھتا ہے کہ میری خالہ، میری پھوپھی پوچھتی ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ جو اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کرے وہ یہاں سے اٹھ جائے اٹھ جائے اٹھ جائے۔ تو ابو ہریرہ یہ بات تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہاں سے سنی؟ ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر 2 جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے اپنے محبوب سے سنا کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مولوی غریب نواز، کالی داڑھی، متھا کالا، کالی پگڑی، سفید سوٹ والا ہو یا تو ہو، جی جی میرا بھائی، کوئی بھی ہو، اس میں تخصیص نہیں ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی یہ بات کہی کہ مولوی جھوٹ بولے تو وہ ثواب نہیں بن جاتا۔ جی جی میرے بھائی، داڑھی رکھ کر گناہ کرنے سے یہ نہیں کہ گناہ گناہ نہیں رہتا، گناہ گناہ ہے، داڑھی والا کرے یا بغیر داڑھی والا، پگڑی والا کرے یا بغیر پگڑی والا، جبے اور دستار والا کرے یا بغیر جبے دستار والا، گناہ گناہ ہے، وہ میں کروں یا تو کر۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو آدمی اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، جون سا مرضی ہے، کوئی عمل
कोई अमल फलम युकबल, कोई अमल कबूल नहीं होता। अब बताइए आपने कितनी जिद पकड़ी, नमाज पढ़ने आए गर्मी सर्दी में, ज़कात माल की साल के बाद निकाल दी, हज करने का मौका आया, हज करने के लिए मुशक्कत बर्दाश्त की, चले गए। आपने हर काम किया जिसमें मुशक्कत है, चाहे कि वक्ती तौर परेशानी है, मगर मेरे भाई उस मुसीबत को, उस परेशानी को आपने आखिरत की न देखा कि कल क़यामत के रोज अल्लाह की अदालत में पेश होऊंगा, मेरे सारे अमल मलिया मेट हो जाएंगे, हवा मंसूरा हो जाएंगे, उड़ा दिया जाएगा सारे अमाल को। उस दिन मैं क्या करूंगा? आज मैं अना परस्ती छोड़ दूं, आज मैं अकलबाजी छोड़ दूं, आज मैं तीसवर खान और फन्ने खान बनना छोड़ दूं, मैं आजिज़ी इख्तियार कर लूं, मैं नीचे आ जाऊं, दरमानगी और फरोतनी नीचे आ जाऊं, अपने को बड़ा ना समझूं। दूसरी बात अबू हुरैरा ने फरमाया, सुनिए, फरमाया नालायक हुक्मरान की पहली निशानी, जिस जमाने में रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक होगा, ये नालायक हुक्मरान के समझो जमाना है। वो नालायक हुक्मरान कोई भी हो, वो नालायक हुक्मरान कोई भी हो, अबू हुरैरा बता रहे, मैं नहीं बता रहा। दूसरी बात फरमाया, दूसरी अलामत ये होगी कि फरमाया बुराई की दावत देने वालों की लोग इत्तिबा करेंगे। खाइन आदमी होगा उसको अमानतदार कहा जाएगा। जितना चीटर लफंगेबाज आदमी, जितना 2 नंबर आदमी, जितना फराडिया आदमी, उसकी लोग इत्तिबा करेंगे, उसको होशियार कहेंगे, उसको स्याणा कहेंगे। अब बेटे 5 है ना, उन 5 बेटों में जो दूसरों को खूब उल्लू बना लेता है, कहते मेरा बेटा बड़ा स्याना है, ये बड़ा होशियार बेटा है, ये 2 और 2 4 कर लेता है, आज उस बेटे को अच्छा समझ रहे हैं। और जो बेटा नमाज पढ़ रहा, जो बेटा दीन का काम कर रहा, जो बेटा नेकी की तरफ मारे, ऐसा कोई पता नहीं, इसको दुनिया को कोई पता। अल्लाह तुझे दुनिया नसीब करे, तू दुनिया के पीछे भाग, तू दुनिया का गुलाम बन के रहे, तुझे दुनिया नसीब हो। जी जी। और मेरे भाई दीन के साथ दुनिया को कहां मिला रहा है? तू दुनिया को सब कुछ समझ बैठा, वहां दीन की बात हो रही है, यहां दुनिया की बात नहीं कही कि दुनिया बनाने के लिए, दुनियावी जिंदगी को बनाने के लिए मन आमिला सालिहन की शर्त लगाई है। अबू हुरैरा फरमाते तीसरी निशानी, फरमाया तीसरी निशानी नालायक हुक्मरान की कि हिदायत की दावत देने वाला, नेकी की बात करने वाला, अच्छाई की तरफ लोगों को माइल करने वाला, लोगों की नजरों में खाइन होगा, लोगों की नजरों में चोर होगा, लोगों की नजरों में बुरा होगा। अब ये बात खुली हुई आपके सामने, जो मिंबर रसूल से बात कहे वो आपका दुश्मन, और जो वो करे, मैं नहीं कहूंगा वो आप समझते हो सब, जो वो करे उससे आपको नफरत नहीं है, जो वो कर रहे हैं उससे आपको कोई नफरत नहीं, आप उसका बाइकाट नहीं करते, आप उससे नाराज नहीं होते, आप उसके साथ कतई ताल्लुक नहीं करते, जो वो कर रहा है। जी मेरा भाई, और जो दीन की बात करे ये तेरा दुश्मन, जो अल्लाह रसूल को बयान करे ये तेरा वेरी, जो अल्लाह रसूल के हुक्मों को सुनाए इसे तू अपना अदू समझ रहा। भाई वो जमाना आ गया जो अबू हुरैरा बयान कर गए कि एक वक्त आएगा ये होगा, और वो सब कुछ खुल के सामने आ गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि एक जमाना दूसरा आने वाला है। फरमाया जब लोग माल को लपेट लपेट के खाएंगे, वह अक्लुल माल अक्लल लम्मा व हिब्बुल माल हुब्बन जम्मा। इसी की तशरीह ये हदीस की तशरीह कर रही है उन आयात की जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सूरत फजर में बयान की है। फरमाया सूरत फजर में कि लोग यतीमों का माल खा जाएंगे। अब भी यतीमों के माल पे हाथ फेर रहे हैं। हाँ, मीठा माल है ना, बगैर मेहनत के मिला है ना, बगैर कोशिश के मिला है ना, बना बनाया मिला है ना। यतीम का बाप उठ गया, मामू जालिम, चाचा जालिम, अपना जालिम, पराया जालिम, गिद्ध की तरह। गिद्ध जिस तरह वो गिद्ध जो गंद खाने के लिए दौड़ने के लिए दौड़ता है, तलाश में होता है गंद मिले, ये इस माल को खाना चाहता है। अल्लाह का कुरान कहता है जो यतीम के माल पे हाथ डाल रहा है, याकुलून फी बुतूनहिम नारा, ये अपने पेट में माल नहीं यतीम का, ये आग जहन्नुम की डाल रहा है। और जहन्नुम की आग खाने वालों, खाओ आग, खाओ आग, दौड़ो यतीम के माल के पीछे, करो गसब पराई जमीनें, गसब करो पराए घर, गसब करो पराई जायदाद, लूटो पराया माल, किधर से मौका मिले लगाओ अंगूठे,
लगाओ दुनिया में, जलील होगे, रुसवा होगे, मुकद्दर तुम्हारा जिल्लत होगी। मैंने देखा इस गांव के अंदर किसी मैंने जायदाद वाले को खुशियां नसीब होते नहीं देखा, वो नहीं पनप गया, दूसरा जूं 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 जाएगा मेरा भाई, सोचते नहीं है। पराया माल किसी के पास मिल गया, किसी जगह पता चल गया कि 2 नंबर है, 2 नंबर चीज है, ये जो घर बिक रहा है, ये जो जमीन बिक रही है, ये जो फलानी जगह, ये हर आदमी जानता है किसकी है। बस ये कहता है मैं हूं ना जी आपके साथ, मैं आपके साथ हूं, बस 2 नंबर काम, 2 नंबर काम मैं आपके साथ करवाऊंगा। क्या करना है? ये 2 नंबर कागज बनवाने मैं बनवाऊंगा, रिश्वत देना है मैं दूंगा, और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, मैं जहन्नमी बनूंगा, मैं दूंगा रिश्वत। आता सही तू, बैठ तू सही, मैं पैसा लगाऊंगा। जमीन अपने नाम करवानी है, इंतकाल करवाना है, गलत सलत करवाना है, और कुछ नहीं हो सकता। चलो स्टाम्प पेपर पे 2 नंबर काम करना है, आके चाची से कहूंगा, चाचा से कहूंगा, मामू से कहूंगा, फूफा से कहूंगा, यतीम बच्चों से उनसे कहूंगा, ये जो पेपर है ना ये तुम्हारे फायदे के लिए। जी जी, मुझे भी एक दफा याद है, एक आदमी ने कहा जी मेरे पास एक आदमी पेपर लेकर आया, मैंने कहा ख्याल करना दाढ़ी नहीं देखनी, दाढ़ी नहीं देखनी, पगड़ी नहीं देखनी, पगड़ी और दाढ़ी के अंदर हो सकता है जहरीला सांप छुपा हुआ हो। ये आस्तीन का मार जो तेरे पास आया है, ये कोई फ्रॉड करने आया होगा, अब तक तुझे ये याद नहीं करता था, अब ये सफेद कागज ला के तेरे साथ ढोंगना चाह रहा है, ये तुझे हमदर्द बन के, हमनवा बन के धोखा देना चाहता है। कल जब हकीकत खुलेगी, पोल खुलेंगे, फिर तू परेशान होएगा, माथा पीटेगा, फिर तेरे हाथ कोई नहीं आएगा। अब समझदारी ये, उसको बोल ले भाई पर मुझे कुछ पता नहीं है, ये दस्तखत क्यों करवा रहा है। आज तो ऐसे जालिम लोग हैं कि मरे हुए बाप के भी दस्तखत ले लेते हैं, ये मरी हुई मां से दस्तखत ले लेते हैं, उससे अंगूठे लगा लेते हैं कि मैंने 1 कनाल जमीन है ना अपने नाम करनी है। मर जाएंगे जब वालिद और वालिदा तो भाइयों से कहूंगा अम्मी तो मेरे नाम कर गई थी। अरे भाई तेरे पास सबूत क्या है? अम्मी ने हमें तो ना बुलाया। जी जी, अम्मी ने मुझे तो ना बुलाया, अम्मी ने मुझे बुला कर तो कुछ नहीं कहा, तू एक अकेला था। हाँ 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 मेरे पास सबूत है। अरे सबूत का है? ईसा का गवाह मूसा, ना नाऊज़ बिल्लाह, ईसा नबी, मूसा नबी, मैं उसके वालिदा। उल्लू का पट्टा उल्लू, उल्लू को उल्लू मिला, शैतान को शैतान मिला, इबलीस को इबलीस मिला। अरे गवाह कहां से लाया? तेरे पास कौन से गवाह? वो जी फलां फलां गवाह है, अम्मी ने बुलाया था रात को और अंगूठा मुझे लगा के दे गई। ये इबलीस 1 कनाल जमीन के लिए, एक मरने के लिए खबीस अपनी आखिरत तबाह कर रहा। इसे शर्म ना आई, हया ना आई? तू मस्जिद में किस मुंह से आता है? तू नमाज किस मुंह से पढ़ता है? कुरान किस मुंह से खोलता है? शर्म कर, तेरे अंदर अगर शर्म है तो पानी में डूब के चुल्लू भर मर जा। और जालिम सोच, ये दुनिया है, तेरे बाप दादा छोड़कर चले गए, तू भी एक दिन छोड़ेगा। ये जमीन न पहले किसी की हुई ना हुई है, मगर देख इस दुनिया में लगकर आखिरत तबाह करेगा, तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं। आज कब्रों में पड़े हुए बड़े बड़े जमींदार हैं, जाओ उनकी कब्रों पे दस्तक दो, आवाज दो और बुलाकर उनसे पूछो कि क्या हुआ तुम्हारी जमीनों का, जायदाद का, जो जमा करके सांप बनकर उनके ऊपर बैठे थे। क्या मरने के बाद जमीन साथ उठा के लाए? क्या तुम्हारी चारपाई के साथ, तुम्हारे जनाजे के साथ तुम्हारी जमीन को भी लोगों ने कंधे पे उठाया और कब्र में लेके आए? नहीं जवाब होगा। वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं। आज रोना, पछताना, वावेला करना उनके किसी काम नहीं आ रहा। हाथ जोड़ता हूं, खुदा से डरो, बंदों का डर नहीं है, खुदा से डरो, डरो डरो। डर तुम्हारे अंदर से निकल चुका है, तुम सिर्फ सुनने के होकर हो, सिर्फ बात को इधर से डाला, इधर से निकाल दिया, कभी अपनी अमली जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं की। आओ ना अबू हुरैरा की मजलिस लगे और फिर अबू हुरैरा जैसी मजलिस में बात हो, उठ के एक आदमी कह दे मैं देता हूं जायदाद। मगर यह भी डर है। अगली बात यह कहूं, भाई जायदाद लोग क्यों नहीं देते? जायदाद क्यों नहीं देते? इसकी वजह हर आदमी जानता है। मैं किसकी गारंटी शुदा अल्लाह का कुरान सामने रख के कह रहा हूं, इतनी बड़ी बात मिंबर रसूल पे, हर आदमी को पता है कि मैं किसकी जमीन गसब करके खा रहा हूं। हर आदमी को पता है, उसके बावजूद ये देना नहीं चाहता। क्यों? इसे पता है अब तक तो छुपा हुआ काम था, अब तो जो है हमने डंडी मार रही थी, अब तो मेंबर से खुल के बात होती है। अल्लाह ना करे मैंने 1 कनाल दे दी, 2 कनाल दे दी, तो लोगों के सामने आऊंगा कहना ये भेड़िया था, ये सांप बिच्छू खा रहा था। इसलिए इतने अरसे मैं आपको ये दावत देता हूं, दावत फिक्र, मुझे छोड़ो, दावत फिक्र दे रहा हूं। अपने गांव के उलमा को छोड़ो, बाहर निकलो, किसी मुफ्ती से दारुल इफ्ता में फतवा लिख के भेजो कि गसब शुदा जमीन जानने के बावजूद, पहचानने के बावजूद किसी की गसब शुदा जमीन
पराई जमीन चाहे एक मरला हो, एक बालिश हो या एक उंगली हो, पूछ लेना उलमा से, उस जमीन पे जो गल्ला लगता है, गंदम हो मकई हो, ये खाना आपके लिए जायज है? पूछ लेना। मैं नहीं कहूंगा, आपको तकलीफ होगी, पूछ लेना। आज तू कहता है सुकून नहीं, सुकून कैसे आए, गंदम में कैसे बरकत हो? कहते ये गंदम पूरी नहीं होती। पता किया है कि अपनी गंदम है या पराई जमीन की लाके बच्चों को खिला रहा? कभी इसको सोचा है? मेरी तो इतनी थी, कागजों में मेरे भाई तेरी 2 कनाल, कागजों में तेरी 2 कनाल, यहां कछाई शुरू हुई तो 4 कनाल। ये 2 कनाल कहां से जमीन बढ़ रही है? यहां तो सुनने में आता है जमीन सुकड़ रही है, जमीन कम हो रही है। यहां पता चल रहा है जमीन सुकड़ रही है। मगर अजीब बात है कि ये बड़ा बाबरकत बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है, साहिब करामत वली है कि इसकी 2 कनाल कागजों में, और यहां नीचे शुरू किया ना, वो मारा धागा, फीता फेरा, 4 कनाल निकल आई। भाई ये 2 कनाल कहां से आई? बरकत है ना जी? क्यों जी, बरकत है ना? हाँ जी। ये नहीं पता कि ये रात को जाना, ये दिन को नहीं जाता था, ये सुबह शहरी में पहुंच के रंबा चलाता था। हाँ जी, ये रात को ट्रैक्टर वाले को बोलता था जरा एक से आड़ आऊं तो छिकोस मार दे उसकी जमीन को, फिर देखा जाएगा। ये रात ही रात में पत्थर, इतने पत्थर रखो, वट्टे लाओ जमीन पर आई, ई वट्टे गरम करके अल्लाह देसी, ई वट्टे करके मुंह पासी ने, ई वट्टे तुसा निकंडिया ते लक्षण गरम हो के जड़े वट्टे फराई जगह गलत लाने रहे हो, पराई जगह का छते पे होनी तो वट्टा पे उथे लगना। चलो जी छोटे बच्चे, बाद में कोई गड़बड़ हुई तो सब दुनिया जानती है यहां कितने की कनाल है, कितने की कनाल है। कोई गरीब इनके हत्थे ना चढ़े। ये भेड़िए व्यापारी, ये दुनिया के सौदागर, ये दुनिया के पुजारी, अगर इनको मौका मिल गया किसी जगह पे कि जमीन बिक रही है कूड़ियों के भाव, अगले की मजबूरी से फायदा उठाएंगे। भाई यहां तो 10 कनाल की दी, तू तो 5 कनाल का, भाई लेनी है तो ले लो। अब अगला मजबूर है, वो कर्जों में फंसा हुआ है, उसने आगे और किसी को पैसे देने, वो कहता है चलो सही है, फिर वो 5 लाख रुपए की खरीद कर भी कहता है लिखाई तूने देनी है, फलाना तूने देना है, फलाना जगह तूने ड्रामेबाजी करनी है, फिर वहां भी जाके उसके साथ मिलजुल हो जाता है। मैं एक बकरा ला रहा हूं बल्ली का, उसको काटना आपका काम है। वो आगे बैठे हुए दरिंदे, आगे बैठे हुए भेड़िए जो चाय की प्याली पे बिक जाते हैं, जो 100 रुपए पे बिकते हैं, अपना ईमान बेचते हैं, ऐसे खबीस जब इस मुल्क में होंगे, ऐसे दज्जाल इस मुल्क में होंगे, कभी सुकून का सांस कोई नहीं ले सकता, कभी सुख का सांस कोई नहीं ले सकता। वहां गए, उसने जाकर देखा, बस किताब खोली, किताब खोल के लिखना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया कि ये ले ले, ये ले ले, ये कर। वो कहता है फिक्र ना कर, वो कहता है दूसरे लेकर के, ये देखो जी कागज में, ना 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 कागज मागज नहीं चलते, फर्ज मरज को नाली में डाल, चल तेरे फर्ज मरज नहीं चलते। यहां हमने इसके मुंह में खंजीर के लुकमा दे दिया है ना, ये फिर तेरा ही हो गया। आज ये सारे कर रहे हैं जी मेरा भाई, नमाज पढ़ के बेनमाजी, रोजा रख के गैर रोजे वाले, कुरान की तिलावत करके मुजरिम बन रहे हैं। अल्लाह कह रहा है मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द औरत वहुवा मोमिन, मोमिन हो, मोमिन हो, फिर अमल करोगे, फिर अमल करोगे। अमल दिल 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 अंदर से साफ, मामलात की लाइन साफ हो। जब तक मामलात साफ नहीं होते जो मर्जी हो, मैं अपनी जुबान जो जुमला है टकरा, टकरा समझ हो, टकरा मारो पे, आओ मसीतियां करो, नमाजा पढ़ो, खुश हो के 5 वक्त नहीं पढ़ के दिए। नहीं मेरे भाई, नमाज तो तब फायदा दे रहा पहले मामलात तो तेरे साफ हो। मामलात में डंडी मारना जब तक नहीं छोड़ोगे, ये अगर कहोगे ना तुम्हारी औलाद नहीं देने वाली, ये बात याद रखना। मेरे दादा ने किसी की जमीन गसब की, मेरा वालिद नहीं दे के गया। मेरे वालिद ने किसी की जमीन गसब की, मैंने आज तक नहीं दी। मैं किसी की हड़प करके मरूंगा, मेरा बच्चा नहीं देगा, ये नहीं देंगे। और बाबा यहाँ लोग फूफियों के, यहाँ चाचियों के, यहाँ ममानियों के, यहाँ कैसे कैसे सांप बिच्छू आपको मिलेंगे जी मेरे भाई, जो हक गसब करके बैठे। मजा पे आना या नहीं? क्या वैसे चेहरे पीले हो गए ना, हकीकत नहीं सुन सकते। तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे? कौन सी तकरीर तुम्हारे सामने करूं? कौन सा फलसफा तुम्हें बयान करके सुनाऊं? मैं तो रो रो के थक गया तुम्हारे सामने। तुम्हें कुछ भी ना आया या थोड़ा सा कि अल्लाह रसूल को या कर ले, मौत सर पे खड़ी है। ये ना हो कि कल मर जाऊं तो किससे किससे साथ लेके जाऊंगा? वहां तो काली अंधेरी कब्र में स्लिपे रख के बंद कर देंगे, किसको 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 लेके जाऊंगा? इसलिए मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे मेरी जमीन नहीं चाहिए। मैं ये बावर करा चुका हूं, ना मैं जमीन के बीच, अल्लाह वो दिन न लाए उससे पहले मैं अल्लाह तेरे सामने दुआ करता हूं कि जिस दिन
میں زمین کے چکروں میں پڑوں اور زمین کے پیچھے بھاگوں اور زمین میرا ماور اور مرکز ہو، سوچ و بچار ہو، اوڑھنا بچھونا ہو، کھانا پینا ہو۔ اللہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے میں تجھ سے جمعے کی اس مبارک گھڑیوں میں، قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے قبر میں پہنچا دے، اللہ مجھے قبر میں جانا قبول ہے، مجھے اس دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں نہیں نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ان کی کرتا ہوں جن کا حق کھا رہے ہو۔ دے دو ان کو حق، نکال دو اپنا حق، نہ بناؤ سانپ بچھو اپنے لیے، نہیں وہاں کوئی بچانے والا۔ آج لوگ ڈنڈیاں مار رہے ہیں، روزانہ ایک نیا کیس آ جاتا ہے فلاں کی زمین، اور عجیب منطق دوسری، زمین کی تقسیم میں کرتے کیا ہے؟ زمین کی تقسیم میں مجھے تو نہیں لے جاتے بھائی، مجھے نہیں کہتے، مجھے نہیں کہیں گے، مجھے وہاں لے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جہاں پتہ یہ ڈنڈا چلے گا، اس ڈنڈے کے ذریعے اس نے مسئلہ، زمین نے معاملے کے ساتھ نہ کھڑی ہو، اس کو لے کے جاؤ گے۔ یہاں کئی ایسے ہیں، مجھے فون کیا السلام علیکم کل صبح مشورہ ہے، دوسرے دن فون آیا اصلی میٹنگ مؤخر ہو گئی ہے، پتہ لگا رات کی ایک دنیا ساتھ نے اپنی مرضی نہ اس پہلے ہی آکھنے کھاگن روٹی پی ذرا شربت تیرے سے زبردست 100 روپیہ اسپیشل جوس آندہ جیسے ملاوٹ نہیں ہے، ادھر اندر کارنا وہ کار کے بیٹھا کھا لیا پی لیا۔ اب سن، ہم نے اس کو نہیں بلایا، اس کو نہیں، تمہیں بلایا، تم ہمارے اپنے ہو، بات کرنی تو آتی ہے نا، پتہ نہیں ان کو الو کیسے بناؤ، کہتے فکر نہیں کرو، تم بھی الو ہو تو میں تمہارے ساتھ الو بنوں گا، الو بننے میں کوئی دیر تو نہیں لگتی۔ پھر ایسے آدمی تلاش کرتے ہیں جو ان کے فیور کے ہوں، ان کی مرضی کے ہوں، پھر اپنی مرضی کے مطابق زمین جائیداد لکھوائی جاتی ہے، بھائی بہن کو حصہ دے رہا ہے کیسے؟ جو بالکل نکھٹو زمین، بنجر زمین، 2 نمبر زمین، ایسی زمین کی جس کی 1 لاکھ قیمت نہ لگے وہ وہاں کھا رہا ہے، اور جو بہنوں کا حق بنتا تھا، جو بھائیوں کا حق بنتا تھا، یہاں بڑے بڑے ترم خان اور تیسمر خان بھائیوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایسے ایسے چلتے ہیں۔ نا 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 نا، اللہ کے ہاں مجرم مجرم مجرم، جب تک حق نہیں دو گے حق والے کا، پہنچاؤ اس تک حق، اور حق دینا کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ پرسوں ایک بھائی نے سنایا، ادھر کا نہیں باہر کا تھا، سنایا کہ آپ کا بیان رمضان سے قبل گزرے سال سنا، اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے مسجد میں بیٹھ کے 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کو سلوٹ مارا۔ کجی میں شین کا گاؤں سے ادھر آپ کی مسجد میں آیا تھا گزرے رمضان میں، رمضان سے پہلے، گزرے رمضان، کہتے آپ کی تقریر سنی، کہتے جاتے ہی الحمدللہ بیٹھا اور فیصلہ کیا کہ یار مرنا ہے اس لیے بہنوں کا حق دو۔ کہتے 14 لاکھ اور کچھ اوپر حق بہنوں کا بنتا تھا وہ ادا کر کے فارغ ہوا۔ جی اسے عمل کہتے ہیں۔ ادھر کیا ہن پہن کے نی نہیں پہنوا دیتا کیسے، یہ اٹھویں کیا ہن نے بھائی، یہ سب کی پہ آنے ڈنگ ڈنگ سب کی کرنا، یہ سب نہ کام کی ہوئی وہی اٹھواں کی کرنا ڈنگ مارنا، تو بھائی سب اٹھواں ڈنگ مارنا، تو ایک ہی پہ کریں پرائی زمین گن کے پہنو نہ حق کھا لاؤ، ماں کا اپنا بیٹی کا حق کھا جاؤ، اگر وہ مانگے تو اس کو آنکھیں دکھاؤ۔ ایسے کئی میں آپ کو گن 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 کے بتا سکتا ہوں جن سے بہن نے حق مانگا، بیٹی نے حق مانگا تو فیصلہ کیا بیٹھ زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، شرم نہیں آتی باپ کی زمین کو، پتہ یہ آنے کی یہ غیرتی نہیں اتلے درجے نے، یہ کیا کہتے ہیں وہ جی ویکھو شرم نہیں آنی، اب پیو دادنی اکٹھی زمین ہے دوسرا اور کٹنا چاہنی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرے وہ پیو دادنی زمین، الو پوچھ تو صحیح شریعت سے، شریعت کہتی ہے تیرا باپ مرے، تیری ماں مرے، تیرا کوئی رشتہ دار مرے، جنازہ بعد میں اٹھا، پہلے زمین کی تقسیم کر، جی پہلے زمین تقسیم کر پھر جنازہ اٹھا، تجھے کس نے لگایا ہے کہ بعد میں یہ کریں گے تو دیکھیں گے۔ آج یہی یہاں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، اس نے کہا زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، مجھے پتہ نہیں ہمارے باپ دادا کی ہے، ہاں جی باپ دادا کی زمین، اب بیٹھ گئے بھائی زمین لوڑا، جی جی، پھر اس نے 2 تیر چلانے ہیں، پہلا تیر بدماش کیا چلائے گا، غنڈا کیا چلائے گا، لچا لفنگا کیا چلائے گا، پہلا تیر اس پر کیا چلائے گا، اگر چاہیے نا جائیداد زمین چاہیے دوں گا تجھے، مگر اگلی بات ہے موت زیابہ ختم، یہ سانپ نہیں ہے، یہ بچھو نہیں ہے، یہ بھیڑیا نہیں ہے، ہاں جی جی، اگر یہ کہتا ہے حربہ استعمال کرو وہ ڈر گئی تو صحیح، اگر نہیں ڈری نا، اس نے کہا نہیں میں تو اپنا حق لوں گی، اپنے حق پہ ڈٹ گئی، تو پھر یہ دوسرا حربہ کیا استعمال کرتا ہے، پھر تقسیم ہم ایسے نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کو کنویں کی زمین نہیں دیں گے، میں ہم آپ کو فلانی ہے، پھر کیا کرے گا، پھر بیٹھ کے کہے گا
फला जगह पे 2 मरने तेरे, फला जगह पे 2.5 मरने तेरे, फला जगह पे 1 मरना तेरा, वंज बेच के। ऐसे कहते हैं या नहीं? ये मैं तो गुंगिया डोरिया या कब्रिस्तान पे बयान होना जी, कब्रिस्तान में हो रहा है या जिंदों में? जो मैं कह रहा हूं ये सच है या झूठ है? जो समझता है मेरा आज के जुम्मे का उन्वान और ये सारी बात सच और हक के, हाथ उठाए, पता लगे कौन नंबर 1 नंबर 2 है ना? हाँ जी, बस पता चल गया ना। अब फैसला आपने करना होगा, आपने फैसला करना होगा कि जिंदगी 2 दिन की है, 4 दिन की है, ये चिराग बुझने वाला है। हाँ जी, ये रोशनियां मांद पड़ने वाली हैं, ये जो ना रोशनियां अंधेरे में तब्दील होने वाली हैं। इससे कबल के मौत का फरिश्ता आके मेरे दरवाजे पे दस्तक दे, मैं अपने मामलात को क्लियर करूं, मैं अपने हिसाब किताब को क्लियर करूं, नहीं चाहिए मुझे। अरे भाई, उस दिन वहां एक भाइयों का झगड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, वहां एक मौलवी साहब ने हदीस सुनाई कि जो हक पे होते हुए, अपना हक जानते हुए भी हक को छोड़ देता है, अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में उसको बंगला देते हैं। मगर मैं मौलवी साहब आज तक जाकर मैं कहा केड़ी कौम आप सुनाना, ये तो हदीसे क्या, ये तो कुरान इनके सामने पकड़ के खोल खोल के इनको ऐसे करो, ये कुरान, इस कुरान, अलमारी में रखो इसको, जी जी ये पढ़ने के लिए आया है, अलमारी में कसमें खाने के लिए, अल्लाह नहीं कसम, अल्लाह नहीं कसम, ये इसके लिए आया है, अमल के लिए नहीं आया। इनके सामने बात कर रहे हो, वो और थे जिनके सामने आई बात तो गया फूफी को मना के आ गया कि कहीं अमल ही ज़ाया ना हो जाए। इसलिए मेरे भाई, जमीन की जायदाद की तकसीम भी सही करो, जो बहन का हक दो, जो भाइयों का हक दो, नहीं दोगे हमारा काम क्या है? डाकिए का काम, डाक, ये देखो डाक है हमारे पास, हमने आपके सामने पहुंचा दिए। मैं मुजरिम नहीं, क़यामत के रोज कोई ये नहीं कह सकेगा हमारे गांव में चक नहीं बने थे, हमारे गांव में लातें नहीं बनी थी, हमारे गांव में हाथ नहीं बने थे। हाँ, हमारे गांव में एक चौधरी उठा था, चौधरी, एक चौधरी ने कहा चक बनाएंगे, चौधरी साहब ने कहा चक बनाएंगे। मैंने कहा मैं जानता हूं कितने तुम चक बनाओगे, मुझे पता है कितने चक बनाओगे। कहा जी चक बनाएंगे। फिर एक बात हुई, एक आदमी ने कहा जी चक्का से तैयार हो, मैं कहा लत्ता से भी तैयार हो। ही कौम लत्ता से तैयार है ना, लत्ता मारो है, ये चक बनाउन देने, इन्हें पता है, मैं जानता हूं मैंने नीचे कितनी पराई जमीन दफन की हुई है। अब जब बात आएगी तो मैं तोड़ मरोड़ दूंगा, देखो जी ऐसे चल रहा है, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए, चक नहीं बनाओ। अगर मौलवी गरीब नवाज का शीशा सामने आ गया तो ये तो मौलवी नीचे तो निकल जाएगी सारी ना, ये तो फंसेगा जलील। इससे पहले ये कमीना फंसे, ये अपने को बचाने के लिए सारी हरकतें कर रहा। इसलिए खुदारा, दूसरों का भला, हमदर्दी किसे कहते हैं? इसी का नाम हमदर्दी है, हमदर्दी इसी का नाम है। पराया हक दे दो, दे दोगे, फिर नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, फिर दिल ठंडा होगा, फिर वो सजदे तुझे क़यामत के रोज कुछ न कुछ दिलाएंगे, वरना सजदे बेकार जाएंगे। आखिर में 1 मिनट का ऐलान, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह माल भी बहुत है, आप लगाते भी बहुत हो, बड़े सखी लोग हो, ऐसी बात नहीं है कि मजाक नहीं कह रहा, हकीकत कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाँव अस्तर के सखी लोग हैं, दूसरे गाँव के मुकाबले में सखावत अल्हम्दुलिल्लाह, गुर्बत के बावजूद सखावत है। अब आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जुम्मे के बाद हम ये तौलिया बार बिछाएंगे, सही है जी। अब आप कहेंगे कि तौलिया किसे, मैं अपने ऐसे नहीं मांगना नहीं, अल्लाह वो दिन न लाए कि जिस दिन मौलवी साहब डब्बा अपने लिए घुमाए, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। हम किसके लिए मांग रहे हैं? अब आपके जहन में आकर मौलवी साहब भाई किसके लिए सवाल कर रहा, तो मैं सवाल जो करने जा रहा हूँ, आज आपने भाई बिल्कुल रुपया 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 5000, 5000 से बड़ा नोट नहीं है ना जी। 5000 पे चलो इख्तिताम करते हैं। मस्जिद के बाहर एक साथी बैठेगा, ये रुमाल बिछाएगा, इस रुमाल में आपने पैसा भरपूर डालना है। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, पूरे गांव की फलाह के लिए। आप जानते हो उस कब्रिस्तान में मेरे दादा, मेरे अब्बू, मेरे पड़दादा, आपके रिश्तेदार सारे पड़े हुए हैं। अब दीवार गिरने जा रही है, चंदा हुआ पहले मगर चंदे का रिजल्ट सामने नहीं आया। अब चाहते हैं गांव के हजरात, मैं अपने कार्य खैर जो मुझसे हो सकता है मैं वो कर रहा हूं, कि चाहते हैं कि गांव की वो दीवार, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जनाज़गाह में आपने जाके देखा, हमारे बड़े बूढ़ों के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो पांव से माजूर थे, खड़े होते थे परेशानी, उनके लिए देखो वहां अल्हम्दुलिल्लाह सीटें बना दी गई हैं, ये काम हो चुका है, वहां कमरे की भी तैयारी हो रही है। अब अगला मरहला है, बहुत ज्यादा खर्च है, पूरी दीवार वहां खंबे से लेकर यहां तक ये आपने देखी हुई जो गिर रही है, अब इस दीवार को ऊंचा खड़ा करना, मजबूत खड़ा करना, इसमें बीम लगाना, इसमें सरिया लगाना, ये भाई थोड़ा सा काम नहीं है। एक सीमेंट का तोड़ा या 2 तोड़े का काम नहीं है, ये हजारों नहीं लाखों रुपए का काम है।
جو بھائی کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ آگے بڑھے، وہ کہہ رہے ہم کرنا چاہتے ہیں مگر فنڈ کی قلت کی وجہ سے یہ کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ آج مجھ تک پیغام پہنچا، میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ اپنے وہ پیسے جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں 5 روپے سے لے کر 5000 تک، وہاں آپ نے پلے میں ڈالنا ہے، اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعتاً آج آپ نے پیسہ دیا ہے، اور یہ بات پکی ٹھکی ہو جائے، گاؤں میں ہر آنے والا باہر سے ہو یا گاؤں کو یا کدھر کا، وہ جو کہہ کر چلا جاتا ہے کہ مسجدوں تو بڑی دیکھی، مانگا تو بڑی مسجدوں میں، چندے تو بڑی مسجدوں میں کیے، مگر امیر حمزہ والوں نے سخاوت کی انتہا کر دی، یہاں جو بھی چندہ مانگ رہا ہے الحمدللہ بھرپور ہو کے گیا، مایوس ہو کر الحمدللہ کوئی بھی نہیں گیا الحمدللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نہیں ان کو بھی مایوس نہیں کریں گے، یہ پورے گاؤں کی فلاح کا کام ہے، گاؤں کے لیے فائدہ ہے، انشاءاللہ دیوار بنے گی تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جتنا ہو سکے رومال بار ایک ساتھی رکھ کے بیٹھ جائے گا، اس میں آپ بھرپور اپنا حصہ ڈالیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق